So once again, we welcome you back in our next program about restoration. हम फिर से आपको हमारे जो प्रोग्राम है बहाली इसमें वेलकम कहते हैं. इसके हम देख रहे हैं बहालियत के बारे में या बहाली या रेस्टोरेशन. तो हमने चंद एक हवाला जात आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ. यहाँ पर हम देखते हैं जैसे लिखा है कि यसाया की किताब में इज़ाया 59 यसाया उसका 59 चैप्टर में लिखा है, देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया कि ऐसा कि वो नहीं सुनता. अब एक और सेशन हम करेंगे कि जो रुकावटें होती हैं दुआ में वो उसके बारे में भी देखेंगे मेरे ख्याल इसके प्रोग्राम के बाद. तो हम देखते हैं कि why God doesn't answer our prayer. Although God is Almighty God, He can do all things. Whatever He likes to do, He can do. But one thing He cannot do. If you are living in a sin and ask God to bless you, it will not be possible. Because sin cannot and will never ever be tolerated in the presence of God. And God will not pour His blessings on sin. So, हमें देखना है कि एक और हवाला जात हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें तो जिस तरह के वो नूर है तो हमारी आपस में शराकत उसके बड़े यीशु के खून में तमाम गुनाहों से पाक करता है. अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते और हम में सच्चाई नहीं. अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों को के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है. हमने करना क्या है कि हमने अपने आप को एग्जामिन करना है. I can tell you it's very easy if you are really living in God, and the Holy Spirit will convict you and tell you what is a sin and what is not sin if you will allow the Holy Spirit. अगर आप पाक रूह को इजाज़त देंगे कि पाक रूह जो है वो will really show you the things कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी बातें जो गुनाह हैं उनके बारे में बताए, तो खुदा पाक रूह आपको बताएगा कि कौन कौन से गुनाह जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में और उससे आप कैसे रहाई पा सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर उनसे रहाई पाएंगे. तो एक और हवाला भी देखते हैं. यहाँ पर लिखा है Ephesians chapter 2 and we will read from verse 11. बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं. अगले ज़माने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारज और वादा के अहदों से नावाकिफ़ और नामीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे. मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो. Wow, this is the only thing which brings us closer to God and in His presence. जो चीज़ हमें खुदा के पास ले आती है और खुदा की हुज़ूरी में ले आती है वो यीशु का खून है. क्योंकि इब्रानियों के ख़त में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि we have a boldness, हमें खून के सबब से खुदा के पाक तरीन मकान में जाने की दिलेरी हासिल होती है. तो यीशु के खून ही के सबब से हम खुदा की हुज़ूरी में आ सकते हैं और इस तरह जो बहाली का काम शुरू होता है. अब मैंने बताया था कि हमारी जो souls हैं our souls are damaged because of our relationship with things, with people, those who are not really intended by God. खुदा ने उनको ये नहीं किया कि आप
مطلب چیزوں سے ایسے اٹیچ ہو جائیں کہ آپ کی جو سول ہے وہ اس سے اٹیچ ہو جائے. وی نیڈ تھنگس، ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے چیزوں کو پیار نہیں کرنا. امریکہ میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں جو لو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ لو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. I love this water, I love this food, I love this shoes, I love this chair, I love this pant. جب میں ادھر سے ادھر آیا تو میں نے کہا کہ actually the word you using love is not really good for these things. You can say I like this water, I like this chair, I like this shoes, I like these pants, but you should not be using the word love, because when you use the word love, your soul is attached to that, and we shouldn't be using that word love. The word love should be only used for God and for people, not for the things. Amen. ہمیں جو محبت کا لفظ ہے، پیار کا لفظ ہے، صرف اور صرف خدا کے لیے اور لوگوں کے لیے استعمال کرنا ہے، چیزوں کے لیے نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں چیزیں، یہ چیز مجھے پسند ہے، لیکن یہ نہیں کہنا کہ یہ چیز سے مجھے پیار ہے. ہم چیزوں سے پیار نہیں کرنا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چیزوں سے پیار ہے یا جانوروں سے پیار ہے، تو یہ جو ہماری سول جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، اور ہمیں اس کو یہ سول ٹائز جو کنیکٹڈ ہے اس کو کاٹنا ہے. کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم ان کو کاٹ سکتے ہیں، اور جو حصے جو مس ہوئے ہیں ان کو ہم بلا سکتے ہیں دوبارہ ہماری سول پر واپس آئیں، تاکہ ہماری جو سول ہے وہ کمپلیٹ ہو یسوع کے خون کے سبب سے، پاک روح کے مدد کے سبب سے، اور پاک کلام کی مدد کے سبب سے ہم ایسا کر سکتے ہیں. ہم نے ایسے دعا کرنا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے God wants our health to be restored. خدا ہماری جو ہے صحت چاہتا ہے کہ وہ بحال ہو. اس نے ہماری اکثر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ ایمان نہیں رکھتے کہ خدا اب ان دنوں میں شفا دیتا ہے. یہاں پر خاص طور پر امریکہ میں، ویسٹ میں، یہ اکثر یہ ایک تھاٹ ہے کہ اب جو ہے جو باتیں خدا مال کی کتاب میں کرتا تھا، ارلی چرچ میں ابتدائی کلیسیا کے وسیلہ سے کرتا تھا، اب وہ کام خدا نہیں کرتا. مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں پر نیا آیا تو کچھ پادری صاحبان میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ پاسٹر جی we really like to support your work, but one thing we really like to find out if you believe in signs and wonders and miracles. My answer to them was, what you really talking about? I not only believe those things, but I have seen those things, and the Bible says Jesus Christ is same yesterday, today and forever. خدا جو ہے یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے، تو وہ بدلتا نہیں ہے. اگر یسوع مسیح بدل گیا ہے تو پھر اس کی قوت بھی بدل گئی، اس کا کلام بھی بدل گیا ہے. اگر یسوع مسیح نہیں بدلتا تو اس کی جو معجزات کی قوت اور قدرت ہے وہ بھی نہیں بدلتی. آمین. خدا آج بھی معجزے کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جو گواہیاں مجھے ملتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کس طرح طرح کی بیماریوں سے، ایون تھرو دس ٹیلیویژن پروگرام دے ور واچنگ، مطلب بہت سارے جو بہن بھائی وہ ٹیلی ویژن پروگرام واچ کر رہے تھے. جب میں دعا کر رہا تھا تو خدا نے ان کو چھوا، وہ آزاد ہو گئے. اب وہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ کیسے آزاد ہو گئے؟ خدا جو ہے وہ آج بھی وہی خدا ہے جو بائبل کے دنوں میں معجزے کرتا تھا، آج بھی وہ معجزے کرتا ہے. کیونکہ لکھا ہے ملاکی کی کتاب میں، I the Lord who change not، میں تمہارا خدا لا تبدیل خدا ہوں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ آدم ذات کے اپنا ارادہ بدلے، جو کچھ نے فرمایا اس کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا اپنے کلام سے کبھی نہیں پھرتا. اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں،
آپ یہ جو غلط تعلیم دی جاتی ہے کہ خدا اب معجزے نہیں کرتا، خدا اب لوگوں کو شفا نہیں دیتا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ بائبل مقدس میں دیکھیں کہ خدا، ہمارا خدا جو ہے زندہ خدا ہے۔ اگر تو خدا مر گیا ہے تو پھر معجزے نہیں کرے گا، کیونکہ خدا مر نہیں سکتا، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ آج بھی معجزے کرتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو غلط تعلیم دیتے ہیں، میرے خیال میں وہ ضرور آخری دن میں سزا پائیں گے۔ اس لیے لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری جو ہے صحت کو بحال کروں گا۔ یرمیہ کتاب اس کا 30 باب اس کی 17 جو ورس ہے، For I will restore health to you and I will heal your wounds, says the Lord, because they have called you an outcast, saying, This is Zion, whom no one seeks after and for whom no one cares۔ خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری صحت کو بحال کروں گا۔ اب خدا نے صحت کو بحال کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ پریز گاڈ، یس، خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو ہمارے لیے دے دیا ہے۔ ابھی میں اسٹڈی کر رہا تھا نمبرز پر، اگر ایک نمبر کا کیا مطلب ہے، 2 نمبر کا کیا مطلب ہے، 3 نمبر کا کیا مطلب ہے۔ جو ایک نمبر ہے خدا کا ہے، 3 جو ہے باپ بیٹے پاک روح کا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں 5 جو ہے گریس کا ہے، 6 جو ہے وہ انسان کا ہے۔ اور اب میں ایسے نمبر دیکھ رہا تھا تو 39 جو نمبر ہے، 39 40 - 1 39 جو نمبر ہے، 38 38 اور 39 جس کو ہم کہتے ہیں 1 کم 40۔ یہ جو نمبر ہے 39 کا، اس کا مطلب ہے ڈیزیز۔ 39 کا نمبر جو ہے اس کا مطلب ہے ڈیزیز، سکنس، اس کا مطلب بیماری، کمزوری، جو بھی جب ہم کہہ سکتے ہیں ڈیزیز، سکنس، ویکنس، انفرمٹی، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب ہم اس 39 کے نمبر کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کتنے کوڑے کھائے ہمارے لیے؟ 39 کوڑے، پریز گاڈ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ he took our sicknesses and diseases on him۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بائبل مقدس میں سے پڑھ رہا تھا کہ Jesus took all of our sickness and diseases۔ میں آپ کے ساتھ یہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب ہم پڑھتے ہیں۔ یہ this is really a powerful chapter۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی۔ جب ہم اس پر نگاہ کرتے تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ اب یہ جو میں انگلش میں بھی اس کو پڑھوں گا، Who would have believed our reports? And to whom is the arm of the Lord revealed? For he grew up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He had no form or splendor, and when we see him, there is no beauty that we should desire him۔ اب میں دیکھ رہا تھا، ہم نے پیشن مووی بھی دیکھی ہے، پیشن مووی میں بھی خداوند یسوع کو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے جس نے یسوع مسیح کا رول ادا کیا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو لکھا ہے کہ he was so much disfigured، کہ اس کا جو چہرہ جو تھا بگڑ گیا تھا، اس کی شکل بگڑ گئی تھی، اس کو پہچاننا مشکل تھا۔ اس قدر مار پڑی تھی کہ اس کو پہچاننا مشکل تھا۔ اب دوسری بات جو خدا نے مجھ پر ظاہر کی، because he carried our sicknesses، کہ اس نے ہماری بیماریوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اب ہم اس کو پورے طور سے دیکھیں گے کہ
وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوچھتے، اس کی تحقیر کی گئی، ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اب میں اس کو انگلش میں پڑھوں گا کہ یہاں پر لکھا ہے کہ he was despised and rejected by men, a man of pain and having known about sickness, diseases. Wow, this is really amazing. یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ایسا شخص تھا جس پر دنیا کی ساری بیماریاں ہوں۔ اگر آپ ایک کوڑی کو دیکھیں تو کوڑی کو پہچاننا بڑا مشکل ہوگا، اس پر کوڑ بھی تھا، اس پر ڈائبٹیس بھی تھی جسے ہم شوگر کہتے ہیں یا ذیابیطس کہتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک بھی تھا، جتنی بھی دنیا کی بیماریاں نا ساری کی ساری اس پر آ گئی تھیں۔ وہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ مین آف پین ہیونگ نون اباؤٹ سکنس اینڈ ڈیزیز، کہ ایسا شخص تھا جس کو دنیا کی ساری بیماریاں لگ گئی تھیں۔ جب یسوع مسیح صلیب پر گیا نا تو اس کو اس لیے پہچاننا مشکل نہیں تھا کہ اس پر دنیا کی ساری بیماریاں اس کو لگ گئیں۔ وہ کیوں لگیں؟ اس لیے کہ اس نے میری اور آپ کی بیماریاں اپنے اوپر اٹھا لی۔ Isn't that amazing؟ کہ کس طرح خدا نے ہماری جو بیماریاں تھیں، ہماری جو کمزوریاں تھیں، سکنس، ڈیزیز، انفرمٹی، ویکنس، he put on Jesus. That's why he was so much disfigured that nobody was able to recognize who is this guy. Is he really Jesus or not? So that's why it was unbelievable. There's no way that you know اس کو دیکھنے کو خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہماری بیماریاں اوپر اٹھا لی۔ And one from whom men hide their face، کہ ایسا لگ رہا تھا یسوع مسیح کہ آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے گے، ایسے کریں گے۔ اگر کوئی ایسا کوئی بد شکل، کوئی ایسا ڈراؤنا جس کو ساری قسم کی بیماریاں اور مکھیاں اور یہ ایسے لگا ہو تو آپ اس کو oh I don't want to really see this guy۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر ساری بیماریاں ہیں۔ تو اس لیے لوگ اپنے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے، ہم نہیں اس کو دیکھنا چاہتے۔ He was despised and we esteem him not. Surely he has borne our sicknesses, our pains. He carried them. اس نے ہماری بیماریاں اور ہماری کمزوریاں اور ہماری دردیں جو ہیں اپنے اوپر اٹھا لی۔ Yet we esteemed him stricken, smitten of God and afflicted. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی لعنتی شخص ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ لعنتی شخص کو ہی صلیب پر چڑھایا جاتا تھا، لیکن وہ لعنتی نہیں تھا، وہ ہمارے لیے لعنتی بن گیا تاکہ ہم جو شریعت کی لعنت سے آزاد ہو کر ابراہیم کی برکتیں لے سکیں، بیماریوں سے آزاد ہو سکیں۔ سو اس لیے میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیں، ہالےلویا، تھینک یو جیسس۔ یسوع کہیں خدا یسوع تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری بیماریوں کو، میری کمزوریوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ میری جو ہے صحت پھر سے بحال ہو۔ آسمان پر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ جب آدم اور حوا خدا کے حضور میں باغ عدن میں رہتے تھے، وہاں پر کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، خدا جو ہے ہماری ہیلتھ کو بھی ریسٹور کرنا چاہتا ہے۔ تو کیسے آپ اپنی ہیلتھ کو ریسٹور کروا سکتے ہیں خداوند سے؟ آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، آپ کی بیماریوں کے لیے اس نے مار کھائی۔ تو
आप सिंपली सादा तौर से सादा लफ्ज़ों के साथ ये कह सकते हैं, ऐ यीशु मैं गुनहगार हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि तू खुदा का बेटा है, मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरे गुनाहों के लिए, मेरी बीमारियों के लिए तूने मार खाई ताकि मैं अपनी सारी बीमारियों से शिफा पाऊँ। क्योंकि वो हमें रिस्टोर करना चाहता है, आपको रिस्टोर करना चाहता है, आपको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देना चाहता है। इसलिए मेरे अजीज़ भाई, मेरी अजीज़ बहन, आप यीशु से कहें कि ऐ यीशु मैं गुनहगार हूँ, तू मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर, तू मेरी ज़िंदगी में आ और आज से मैं तेरे पीछे चलूँगा और मैं ईमान रखता हूँ कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। दिस इज़ सो सिंपल, बहुत सादा बात है और आप शिफा पाएंगे। चाहे कोई भी क्यों बीमारी नहीं है, आपका कोई कैंसर क्यों नहीं है, आपको कोई कोड़ क्यों नहीं लगा हुआ, कैसी भी कोई बीमारी क्यों नहीं है, वो यीशु ने अपने जिस्म पर ले ली। अब आपको वो बीमारी लेने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। सो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप अपना जो एक हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पर रखें और दूसरा हाथ ऐसे मेरी तरफ बढ़ाएं और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में जिन लोगों ने अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा है, क्योंकि तूने हमारी बीमारियां अपने ऊपर ले ली ताकि हम बीमार ना हों, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इन तमाम इब्लीस की तरफ से लाई गई बीमारियां जिन लोगों को पकड़े हुए हैं, हुक्म देता हूँ, यू डीमन ऑफ सिकनेस डिजीज इन्फर्मिटी, लीव दीज पीपल। यीशु मसीह नासरी के नाम में इनको छोड़ो 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 यीशु मसीह नासरी के नाम में। और खुदावंद तेरी जो उस मार की कुव्वत, जो 39 जो कोड़े तूने खाए, उनकी कुव्वत को, उसकी जो असर है उसको मैं इनके जिस्म में जारी करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, और हुक्म देता हूँ कि ये जिस्म यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी और इसी वक्त शिफा पाएं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंसर्न, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको कोई सवाल है, कोई दुआ करवाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर हमें राब्ता कीजिए। हम बड़े खुश होंगे कि आपने हमें कॉल किया है। यू कैन कॉल अस एनी टाइम, सो प्लीज़ कॉल अस and contact us even with that WhatsApp number, because all of numbers are associated with WhatsApps. So please contact us through WhatsApp. Facebook's and email accounts also, you can email us your concern, and as I said, I would love to come. If you like me to come and speak in your church, in your country, please arrange. I would love to come in those areas. And remember, Jesus Christ is the only Savior. He died for you, buried and risen after 3 days. And he said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to Father except through me. So, if you're following somebody else, stop doing that. Because that person will not take you to heaven. Only Jesus can take you to heaven. God bless you. We love you. Thank you.